پاکستانی ڈراموں کو آخر کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ سب ہمارے گھروں میں واقعی ہو رہا ہے؟ یوں تو پاکستانی ڈرامے کبھی بھی سبق آموز نہیں تھے، لیکن گزشتہ 10-15 سالوں میں پاکستانی ڈرامے کس کلچر کو پیش کر رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اس قدر بے حیائی، گھریلو پولیٹکس اور عیاری و مکاری آج کے بیشتر پاکستانی گھروں میں کہاں موجود ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ذرا غور کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ہر سیزن میں ڈراموں کا کنٹینٹ کسی خاص موضوع کے گرد گھومتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے ہر چینل پر ڈراموں میں سالی کے بہنوئی یا دیور کے بھابھی کے ساتھ نامناسب تعلقات دکھائے جا رہے تھے۔ آپ جو چینل لگائیں آپ کو اسی نوعیت کے ڈرامے دیکھنے کو ملتے تھے۔ کچھ ڈراموں میں طلاق اور اس سے جڑے مسائل کچھ اس باریک بینی سے چھیڑے جانے لگے کہ عقل دنگ رہ گئی۔ کبھی عدت کے مسائل کو چھیڑا گیا، کبھی طلاق کے احکامات کو اپنی مرضی سے بدل دیا گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا پاکستانی معاشرے میں ہر دوسرا گھرانہ نہ صرف طلاق اور خلا کے مسائل کا شکار ہے، بلکہ ان مسائل کا حل خود ساختہ شریعت کے مطابق نکال لینا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ اب پاکستانی ڈراموں میں جائیداد اور وراثت کی تقسیم کے مسئلے کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے۔ دکھایا جا رہا ہے کہ اسلامی طریقہ تقسیم لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتا ہے۔ پاکستانی معاشرے کی لڑکیوں اور ان کی ماؤں کو ان ڈراموں میں انتہائی لالچی، روپے پیسے اور اونچے اسٹیٹس کی حریص دکھایا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہر لڑکی کسی دولت مند لڑکے کو پھانسنے کے دھن میں مبتلا ہے، اور اس سارے تماشے میں لڑکیاں ڈھٹائی اور بے غیرتی کی انتہاؤں پر دکھائی جاتی ہیں۔ عزت نفس کس بلا کا نام ہے یہ جانتی ہی نہیں۔ لالچ، جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، مکر و فریب کسی بھی معاشرے میں بدترین برائی مانے جاتے ہیں، چاہے وہ مغرب ہو یا مشرق۔ لیکن پاکستانی ڈراموں کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہر دوسرا بندہ اور بالخصوص ہر گھر ایسے افراد پر مشتمل ہے جہاں اخلاقیات کی کوئی حیثیت نہیں۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو سسرال والوں اور شوہر کے خلاف ایسے گھر سکھائی ہوئی دکھائی جاتی ہیں کہ سر شرم سے جھک جائے۔ ان ڈراموں کے حوالے سے جو بات سب سے خطرناک ہے وہ یہ کہ عموماً یہ ڈرامے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس میں ذوق و شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ جس طرح کا گلیمر اور مصنوعیت ان ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے، اس سے نوجوان لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی متاثر ہوتی ہے۔ شادی بیاہ سے پہلے دکھائے جانے والے رومانس، تقریبات، تیاریاں اور رسوم و رواج یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اثرات سے بچنا کسی بھی عام لڑکی کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہی خواب جب خواہشات بن جاتے ہیں تو معاشرے میں وہ دوڑ شروع ہو جاتی ہے جس کا شکار آج کی نوجوان نسل ہے۔ توقعات کا یہ تاج محل اس وقت چھن سے ٹوٹ جاتا ہے جب زندگی اپنے اصل سفر پر نکلتی ہے، جسے پریکٹیکل لائف کہا جاتا ہے، جس کے اپنے ہی تقاضے اور مطالبے ہوتے ہیں۔ میڈیا چینلز کے مالکان کا کہنا ہے کہ عوام یہی دیکھنا چاہتی ہے۔ جتنا سازشی اور فحاشی سے بھرا ہوا کنٹینٹ ہوتا ہے اتنی ہی ریٹنگ اوپر جاتی ہے۔ چینل مالکان کو لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پورے معاشرے کی تربیت کس نہج پر کر رہے ہیں۔ اگر وہ اعلیٰ معیار کا کنٹینٹ بنانے لگے تو عوام کا رجحان بھی ویسا ہی بنتا جائے گا۔ ارطغرل اور تاریخی موضوعات پر مبنی ڈراموں کی مقبولیت میں ہمارے لیے واضح سبق ہے، جس پر پاکستانی اداکار جزبز ہونے لگے تھے کہ پاکستانی عوام ترکی کنٹینٹ کو دیکھنے کے بجائے پاکستانی انڈسٹری کو پروموٹ کرے۔ لیکن نہ صرف عوام کو ارطغرل جیسا صاف ستھرا کنٹینٹ بے حد پسند بھی آیا، بلکہ پوری دنیا کی مقبول ترین سیریز میں بھی شامل ہو گیا۔ چینل مالکان، رائٹرز اور پروڈیوسرز تک یہ پیغام پہنچانا ہوگا کہ پاکستانی عوام کو وہ دکھائیں جیسا آپ اپنا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ اخلاقی بانجھ پن کی بیماری ہماری قوم کو معذور کر کے چھوڑے گی۔